ریاست ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک پورا اعلان جنگ ہے. ایک بار پھر پاکستان کا بلوچستان خون میں نہلا دیا گیا. یہ باہر کے غیر ملکی دہشت گردی ہے جو پاکستان توڑنے کے لیے کی جا رہی ہے. جب نریندر مودی کہتا ہے کہ آپ کشمیر میں چھیڑ چھاڑ کریں گے تو آپ بلوچستان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, بلوچستان الگ ہو جائے گا, انڈین پرائم منسٹر آپ کو تھریٹ دے رہا ہے. جو بھارت کا جو موقف ہے یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اگر ان کا خیال ہے کہ یہ جو دوبارہ وائلنس بڑھ رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, اس کے پیچھے کئی پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں, تو پھر وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے جو پاکستان کے اندر ڈفرنٹ فالٹ لائنز ہیں ان کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہوسٹائل ایجنسی پیچھے را بھی ہے اور دوسرے ہوسٹائل ایجنسیز بھی ہے جن کا انٹرسٹ ہے کہ چائنا یہاں پہ فنکشن نہ کرے, پاکستان کے یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ ہو. یہ وہ سارے پرانے کئی برسوں کے کئی دہائیوں کے کینسر تھے جو نکل کر اب وہ پھوڑا جو چھوٹا سا دانہ تھا اب اتنا بڑا کینسر بن گیا ہے کہ پوری ریاست پاکستان کے لیے خطرہ بن چکا. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. دہشت گردوں نے ایک بار پھر پلاننگ کر کے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت و وحشت کا خونی کھیل کھیلا. چھپ کر حملے کرتے رہے, شہریوں کو نشانہ بنا کر سورما بنے پھرتے رہے. مہمان نوازی اور بلوچ روایات کی امین دھرتی میں موسیٰ خیل, بولان اور قلات پر قیامت ڈھا دی. موسیٰ خیل میں دور دراز سے آئے 23 محنت کشوں مسافروں کو بسوں اور گاڑیوں سے باہر نکالا گیا, شناختی کارڈ چیک کیے گئے اور بلوچ روایات کے نام نہاد علمبردار دہشت گردوں نے انہیں بلوچستان کے نام پر قربان کر دیا. اور یہی کچھ قلات میں بھی ہوا جہاں 10 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 5 شہریوں کو قتل کر دیا گیا. بولان سے بھی 6 دہاڑی دار مزدوروں کی لاشیں ملی ہیں. یہ سب کرتے ہوئے جیتے جاگتے زندہ انسانوں کو بے جان لاشوں میں بدلتے ہوئے انصفاق قاتلوں میں سے کسی کا ہاتھ نہ کانپا. لمحہ بھر کو بھی نہیں سوچا کہ یہ سب نہتے اور معصوم شہری ہیں. ان کے گھروں میں کوئی ماں, بہن, بیٹی, بوڑھا باپ منتظر ہوگا. ان کا تو کسی معاملے سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا. اور ہمارے لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. 9/11 کے بعد ہی جب کرنل رالف پیٹرز کے نقشے سامنے آ گئے تھے جس میں امریکن CIA نے یہ پلان بنایا تھا کہ بلڈ بارڈرز کے نام سے ہم پاکستان کے حصے بکھرے کریں گے اور مسلمان ملکوں کو ایتھنک لائنز پر توڑ کر چھوٹے چھوٹے ملک بنائیں گے. بلوچستان کو الگ کریں گے, پختونستان کو الگ کریں گے, کردستان کو الگ کریں گے. تو وہ سارا پلان پچھلے 20-22 سال میں ہم انفولڈ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ انسرجنسیز ان کی پہلے حامد کارزائی اور اشرف غنی کے دور میں جب امریکن پریزنس تھی افغانستان میں, اس وقت ان کو بوسٹ دیا گیا. صرف یہی بلوچستان میں نہیں, TTP بھی اسی وقت بنی تھی کیونکہ ان دونوں صوبوں پر ان کا فوکس تھا. TTP کا فوکس خیبر پہ تھا, BLA کا فوکس جو تھا وہ بلوچستان پر تھا. اور ریاست پاکستان کے پاس جب تک امریکن پریزنس تھی افغانستان میں ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال تھی. ظاہر ہے کیونکہ امریکنز وہاں موجود تھے, ان کی امبریلا کے نیچے انڈین انٹیلیجنس موجود تھی, کلبھوشن یادیو جیسے لوگ موجود تھے. کلبھوشن یادیو کو آپ نے بلوچستان کے اندر سے گرفتار کیا ہے نا. وہ کیا کر رہا تھا انڈین نیول آفیسر بلوچستان میں, جبکہ اپنے منہ سے وہ ایکنالج کر چکا ہے کہ ہم یہاں پر بلوچستان توڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور وہ اکیلا تو نہیں ہے, اس طرح کے سینکڑوں اور انڈین انٹیلیجنس ایسٹس ایران میں, افغانستان میں, گلف میں اور خود بلوچستان کے اندر موجود ہیں جو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ان سارے آپریشنز کو. تو یہاں کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک نئی جو پراکسی جنگ ہے اس کا یہ آغاز ہے, جو انٹینسٹی ہے. اور اس کی وجہ میں کیوں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر حالیہ مہینوں کے اندر وہاں پر خاص کر کے جو بھارتی فوجی ہیں اور جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کے خلاف حملوں میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے. تقریباً 2 درجن کے قریب جو سیکیورٹی فورسز ہیں بھارت کے, جو ان کے فوجی اہلکار ہیں, وہ حالیہ چند مہینوں میں خاص کر کے جموں کے علاقے میں جو ادروائز سمجھا جاتا تھا کہ بڑا پرامن ہے کیونکہ بیشتر جو کانسنٹریشن رہی وائلنس کی وہ ویلی یعنی کہ کشمیر, سری نگر وغیرہ میں رہی, لیکن حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ جموں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس میں کئی جو فوجی بھارتی وہ مارے گئے. اب جو بھارتی میڈیا بھی ہے اور جو ان کے اہلکار بھی ہیں وہ براہ راست یا انڈائریکٹلی جو ایسکلیشن ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کا الزام پاکستان کو دیتے ہیں. اب جو 2 ملکوں کے درمیان عام طور پر جب یہ پراکسی لڑائی لڑی جاتی ہے, پراکسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے سے نہیں بلکہ کسی خاص گروہ کو سپورٹ کر کے اپنے جو دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تو پھر وہ ایک کہاوت ہے نا کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز,
کہ یعنی کہ آپ اگر ہمیں تنگ کریں گے تو پھر ہم آپ کو بھی تنگ کریں گے. تو یہ عین ممکن ہے کہ اگر جو بھارت سمجھتا ہے کہ شاید کہ پاکستان نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے کہ ہمارا جو حالیہ وائلنس جموں اینڈ کشمیر میں دیکھا گیا ہے اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. پاکستان جو پولیٹیکل مورل سپورٹ دیتا ہے کشمیریوں کو، لیکن اس طرح کے جو وائلنس ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں کرتا، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک انڈیجنس جو موومنٹ ہے وہ جاری ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو بھارت کا جو موقف ہے یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اگر ان کا خیال ہے کہ یہ جو دوبارہ وائلنس بڑھ رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کے پیچھے کئی پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں، تو پھر وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے جو پاکستان کے اندر ڈفرنٹ فالٹ لائنز ہیں ان کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ کام اب جس مقام پر آ چکا ہے، یہ نہیں کہ اس کو مینج نہیں کیا جا سکتا، مینج ابھی بھی کیا جا سکتا ہے، مگر مینج کیا نہیں جا رہا. یہی تکلیف کی بات ہے. کیوں؟ ریزن سمپل کہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ملک میں ہے ہی نہیں. آپ ہر چیز کا ایک ملٹری سولوشن نہیں دے سکتے. آپ کو ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پرانگ بھی چاہیے پرابلمز کو ریزالو کرنے کے لیے. وہ پولیٹیکل لیڈرشپ اکنامک ڈیولپمنٹ کرتی ہے، انگیجمنٹ کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے، نوجوانوں کو آپ انگیج کرتے ہیں، اپنے ساتھ انوالو کرتے ہیں. یہ سارا کام فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں کر سکتی. مگر پاکستان میں کس صوبے میں حکومت ہے مجھے یہ بتا دیں. کیا سندھ میں حکومت ہے جہاں پہ پورا صوبہ کراچی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کے اور عزیر بلوچ جیسے اس قسم کے پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں کے کنٹرول میں، انٹیریئر سندھ کچے کے ڈاکوؤں کے کنٹرول میں، اور اب وہ انٹیریئر سندھ سے نکل کے سب ساؤتھ پنجاب میں جا رہے ہیں. یعنی اب ساؤتھ پنجاب میں رحیم یار خان میں اور ڈیرہ غازی خان اور ان علاقوں کے اندر دہشت گردی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈاکو ہیں اپرنٹلی سندھ کے جو وہاں پینیٹریٹ